38 آیات میں 731 الفاظ تھے، جبکہ وہ الفاظ جو ہم نے پہلی بار اس سبق میں سیکھے ان کی تعداد صرف 37 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 213 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 26ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 26 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 38 تک، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 25 تک ہے، جبکہ دورہ 21ویں پارے میں سورہ احزاب کی 1 سے لے کے آیت نمبر 30 تک۔ پچھلا سبق آیت نمبر 25 تک تھا۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد تھا کہ بے شک جو لوگ پلٹ گئے اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی ایڑیوں کے بل، بعد اس کے کہ ظاہر ہوگی ان پر ہدایت، یعنی ہدایت ان پر واضح ہوگی، تو شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی۔ اب آیت نمبر 26 میں اسی آیت کا تسلسل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناگوار سمجھا، ما نزل اللہ، اسے جسے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کلام کو جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے بعض معاملات میں، یعنی کفار کو یہ یقین دہانی کرائی، واللہ یعلم اسرارہم، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی اس رازداری کو۔ اسرارہم کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کریں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، مارتے ہوئے ان کے منہوں اور ان کے پیٹھوں پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی، مَا اسْخَطَ اللَّهُ، اس چیز کی جس نے غصہ دلایا اللہ تعالیٰ کو، وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناگوار سمجھا اس کی خوشنودی کو، فَأَخْبَتَ أَعْمَالَهُمْ، بس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال کو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز ظاہر نہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے وہ لوگ، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کو پہچان لیتے ان کی علامتوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور یقیناً آپ انہیں پہچان لیں گے انداز گفتگو سے، ان کے لہجوں سے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اے منافقو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، یہاں تک کہ ہم پرکھ لیں جہاد کرنے والوں کو، مِنْكُمْ تم میں سے، وَالصَّابِرِينَ، اور ثابت قدم رہنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم جانچ لیں تمہارے حالات کو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی، لہم الہدی، ان کے لیے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم، اور وہ ضائع فرما دے گا ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور برباد نہ کرو اپنے اعمال کو،
ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، بس ہرگز نہیں بخشے گا انہیں اللہ تعالیٰ، فلا تاہنوا وتدعوا الی السلم، بس تم کمزور نہ پڑو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں، تمہارے اعمال کے اجر میں۔ انما الحیات الدنیا، در حقیقت یہ دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہی ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یؤتکم اجورکم، وہ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور نہیں مانگے گا تم سے تمہارے اعمال، یعنی تمام کے تمام اعمال، یسألکموہا، اور اگر وہ تم سے مطالبہ کرے ان کا، یعنی پورے کے پورے مال کا، فیخفکم تبخلوا، تو تم سے سمیٹ کر مانگے تو تم بخیلی کرو گے، یعنی اگر وہ تم سے مطالبہ کرے اور سمیٹ کر مانگے تو تم بخیلی کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو، ہاں تم ہؤلاء تدعون، ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، تو تم میں سے کچھ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو در حقیقت وہ اپنے آپ سے ہی، اپنے خلاف ہی بخیلی کرتا ہے، واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، انتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ بدل کر لے آئے گا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تکمیل ہوئی۔ اب ہم سورہ فتح کی ابتدا توفیق ربانی سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی کھلی واضح فتح، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی بھول چوک جو پہلے ہوئی اور جو پچھلی ہیں، یعنی حق کی حمایت میں صادر ہونے والی آپ کی بھول چوک، جس طرح پچھلی ایک سورہ میں عرض کر چکا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جب یہ ذم کا لفظ آتا ہے تو وہ انسانوں کے گناہوں کے معنی میں نہیں آتا، کیونکہ انبیاء نفس کی اکساہٹ سے کوئی فعل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جہاں اس طرح کا لفظ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آئے، اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو مراد ہے حق کے لیے جس درجے سے آگے بڑھنا آپ کے مقام کے شایان شان نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ آپ ان ناقدر لوگوں کے لیے اس مطلوب حد سے زیادہ بڑھ کے ان کے پیچھے ہدایت کے لیے جائیں۔ تو یہاں مراد ہے کہ حق کی حمایت میں صادر ہونے والی آپ کی بھول چوک کو اللہ بخش دے، جو پہلے بھی ہوئی، جو آگے بھی ہوں گی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ پوری کر دے اپنی نعمت کو آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ وہ رہنمائی فرمائے آپ کی سیدھے راستے پر، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، نصرًا عزیزا، ناقابل شکست نصرت کی صورت میں، هو الذی انزل السکینہ، وہی ہے جس نے سکینت یعنی تسلی نازل فرمائی، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں پر، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمان میں مزید ایمان کے ساتھ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ
خوب جاننے اور بہت حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل فرمائے مومنوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ وہ دور فرما دے ان سے ان کے گناہ، ان کی خطائیں، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وانینا، جو گمان کرتے ہیں، باللہ ظن السوء، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے گمان، علیہم دائرۃ السوء، بری گردش ان پر ہی ہے، وغضب اللہ علیہم، اور غضب ہوا ان پر اللہ تعالیٰ کا، ولعنہم، اور اس نے لعنت فرمائی ان پر، وأعد لہم جہنم، اور اس نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کی مدد کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت یعنی عہد کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، فمن نکث، تو جس نے عہد توڑا، انما ینکث علی نفسہ، تو در حقیقت عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہے، ومن اوفی، یا اس نے اس عہد توڑنے کا وبال اپنے خلاف ہی کیا، ومن اوفا، اور جو پوری کرے گا، بما عاہد علیہ اللہ، وہ بات جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو وہ جلد اسے عطا فرمائے گا بہت بڑا صلہ، بہت بڑا اجر۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے، بہانہ بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ، شغلتنا اموالنا، کہ مصروف رکھا ہمیں ہمارے مالوں، و اہلونا، اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا، بس آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، پوچھیے ان سے پس کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا، او اراد بکم نفع، یا وہ چاہے تمہیں فائدہ پہنچانا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کوئی بھی اللہ کے سامنے تمہارے نقصان کو ٹالنے والا اور تمہارے فائدے کو روکنے والا نہیں ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کیا، اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، وزین ذلک فی قلوبکم، اور خوشنما بنا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء، اور تم نے برے برے گمان کیے، فکنتم قوما بورا، اور تم بالآخر ہلاک ہونے والے بنے۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کافروں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے گا جسے چاہے گا. وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے گا جسے چاہے گا. وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور بہت مہربان ہیں. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے، اذا انطلقتم، جب تم چلو گے، یعنی اے مسلمانوں جب تم چلو گے، الی مغانم، غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے، لتاخذوها، کہ تم انہیں لو، ذرونا نتبعکم، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو. قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح یہی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی. فسیقولون بل تحسدوننا، تو وہ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی ہمارے مال غنیمت حاصل کرنے سے تم حسد کرتے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بات نہیں سمجھتے مگر بہت ہی کم. قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتی لوگوں سے، ستدعون الی قوم، جلد تم بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف، ایک قوم کے مقابلے میں، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو لوگ ہیں. تقاتلونہم ویسلمون، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اسلام لائیں گے. فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ، اور اگر تم اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اجرا حسنا، بہت اچھا اجر. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، کما تولیتم من قبل، جیسے تم نے پہلے منہ موڑا تھا، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے نابینا پر کوئی گناہ، ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرتا رہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ داخل فرمائے گا انہیں ایسے باغات میں کہ جاری ہیں جن کے نیچے نہریں. ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے، اور جو روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، یعذب عذابا علیما، تو وہ اسے دردناک عذاب دے گا. یعنی لنگڑا، اندھا، بیمار، وہ اگر عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو یہ احکام ان کے بارے میں نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوا ایمان والوں سے، اس یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جانچ لیا جو خلوص و صدق ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، تو اس نے نازل فرمائی ان پر سکینت، تسلی. واثابہم فتحا قریبا، اور ان قریب ظاہر ہونے والی فتح سے ان کو نوازا. صلح حدیبیہ کی بیعت کا یہاں تذکرہ ہے. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتوں سے نوازا جو وہ حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، خوب حکمت والے ہیں. وعدکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے، مغانم کثیرۃ تأخذونہا، بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم پاؤ گے. فعجل لکم ہذہ، تو اس نے فوری طور پر تمہیں یہ غنیمت دے دی. فکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیے تم سے لوگوں کے ہاتھ، یعنی کفار کے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے بھی تاکہ وہ ایک نشانی ہو اطمینان کی مومنوں کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس لیے تاکہ وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف. وَأُخْرَىٰ، اور ایک دوسری فتح بھی، لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جس پر ابھی تم قادر نہیں ہوئے. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس کے بعد ایک اور فتح بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ پاتے کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل،
یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے، وہ طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور اے مخاطب، تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ. اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ. اور تمہارے ہاتھ ان سے، بِبَطْنِ مکہ تھا، وادی مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں غلبہ دے دیا تھا ان پر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے تھے. ہم الذین کفروا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام. اور تم کو روکا مسجد حرام سے. والہدی معکوفا. اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا. این یبلغ محلہ. کہ وہ نہ پہنچیں اپنی جگہ پر. ولولا رجال مومنون. اور اگر ایسے مومن مرد ونساء مومنات اور مومن عورتیں نہ ہوتے، لم تعلموہم کہ تم نہیں جانتے تھے انہیں یا ان کے ایمان کے اظہار کو، ان تطؤوہم کہ تم لا علمی میں ان کو رونق ڈالتے. فتصیبکم منہم معرہ. تو تمہیں پہنچتی ان کے قتل کی وجہ سے تکلیف، بغیر علم، لا علمی میں. تو ہم ابھی جنگ کی اجازت، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ابھی جنگ کی اجازت دے دیتے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء. یہ تاخیر ہوئی اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے. لا تزیلوا لعذبنا الذین. اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذابا علیما دردناک عذاب. الحمدللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 25 پہ آج کا سبق مکمل ہوا. آج کے سبق میں 13 آیات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 25 آیات سورہ فتح کی. 38 آیات میں 731 الفاظ تھے، جبکہ وہ الفاظ جو ہم نے پہلی بار اس سبق میں سیکھے ان کی تعداد صرف 37 ہے. گویا 694 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے. 37 الفاظ کے اضافے سے ہمارا ذخیرہ الفاظ 55.35% ہو چکا ہے. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن حکیم کی تلاوت، صبح و شام کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہمارے تمام معاملات میں کفایت فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.